السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو آج ہم اپنے نیو ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن۔ تو یاد رکھیے گا، ان وٹرو فرٹیلائزیشن کو دوسرا نام بھی ٹیسٹ ٹیوب کنسیپشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف ٹیسٹ ٹیوب ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں ان وٹرو فرٹیلائزیشن میں، اسی وجہ سے اس کو ٹیسٹ ٹیوب کنسیپشن کہتے ہیں۔ اور یہ ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، طبی علاج ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ایگ کے میچور سیلز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ایک ایگ ہے، اور اس کے ایگ کے یہ جو میچور سیلز یہاں پہ ہیں، اس کو ہم لیں گے کسی وومنز کے جو میچور سیلز ہیں، اس سے وہ ہم حاصل کریں گے، اور پھر اس کو یہ جو میل کے اسپرمز ہیں، ان دونوں کو فرٹیلائز کر دیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے ہم نے ایگز لے لیے، ایگز لینے کے بعد یہاں میل اسپرم کے ساتھ کیا کر دیا، اس کو فرٹیلائز کروا دیا وتھ میل اسپرم آؤٹ سائڈ دا باڈی۔ اور یہ ان سائڈ دا باڈی نہیں ہوتا، ان وٹرو میں آؤٹ سائڈ دا باڈی فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو نکال کے کہاں انجیکٹ کرتے ہیں، اندر یوٹرس میں انجیکٹ کرتے ہیں، کسی بھی اسی وومن کے، یا جس سے یہ آپ نے لیے ہیں، یا کسی دوسری وومن میں یہ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو انجیکٹ کرتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے ان وٹرو فرٹیلائزیشن۔ اب دوسرا جو کانسیپٹ ہے اسٹوڈنٹس، وہ ہے مس کیریج۔ مس کیریج اصل میں یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ فار ایگزامپل جو ہی فرٹیلائزیشن ہو گئی، اس کے 20 ویکس گزرنے کے بعد، یعنی 140 دن بعد، یعنی جو جسٹیشن پیریڈ ہے، حمل ٹھہرنے کا جو دورانیہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، پریگننسی لوز ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں مس کیریج۔ اور یہ جو پریگننسی لوز اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب جو ایمبریو ہے وہ فیٹس تو بنا، اور مزید اس کے آرگنز ڈیولپ نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے یہ پریگننسی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں جو پریگننٹ ٹیشوز ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں، اسی کو مس کیریج کہتے ہیں۔ اب کیوں ہوتا ہے مس کیریج کی پریگننسی، کیوں اچانک سے جو ہے فرٹیلائزیشن کے بعد لوز ہو جاتی ہے؟ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو زائگوٹ ایمبریو میں چینج ہوا تھا، وہ سروکس کے بالکل کلوز ہو۔ ابھی یہ دیکھیں، سروکس ہے، وجائنا کے اندر جو یوٹرس کی اوپننگ ہوئی، اس کو سروکس کہتے ہیں، تو یہاں سروکس کے کلوز ہو جائے اگر ایمبریو وہاں پہ ہو، تو ایک اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے، جو پلیسنٹا ہوتا ہے مدر اور بیبی کے درمیان جو لنک ہوتا ہے، اسے پلیسنٹا کہتا ہے، وہ یا تو پارشلی یا انٹائرلی کراس کرتا ہے، جو اندر سرویکل اوپننگ ہے اس کو کراس کر کے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے پلیسنٹا۔ اب جو پلیسنٹا ہوگا وہ سرویکل اوپننگ میں کیا ہو جائے گا، ٹیئر ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی ہوگی۔ اور جب یوٹرس اندر ایکسٹینڈ ہو جائے ایمبریو میں، اور پلیسنٹا اب جب گرو کرنا شروع کرے، تو دوسرا جو فیز ہے اس میں کیا ہوگا، ہیمریج۔ ہیمریج یہ ہوتا ہے، یعنی جو پوزیشن آف پلیسنٹا کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کاز کرتا ہے ہیمریج کو، کیونکہ وہ یوٹرائن کے جو وال ہے اس سے سپریٹ ہو جاتا ہے، اور ان سچویشنز کے اندر کیا ہوتا ہے، جو ماں ہوتی ہے اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور یہ بھی اس میں بھی پوٹینشل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پریگننسی لاس ہو جائے یا مس کیریج ہو جائے۔ اب مس کیریج اور ایبورشن میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ایبورشن، مس کیریج دونوں ڈسٹنکٹ خاص قسم کی ایونٹس ہیں، پروسیسز ہیں۔ مس کیریج زیادہ تر بہت سارے وجوہات کی وجہ سے مس کیریج ہو سکتا ہے، جس میں یوٹرس کے اندر کوئی ایشو آ گیا یا پلیسنٹا میں آ گیا، تو یہ مس کیریج ہوگا۔ ایبورشن یہ ایک واضح قسم کی، یعنی ایک پریگننسی کی ٹائپ ہے، اور یہ بہت سارے ریزنز کے لیے کی جائے گی۔ ان انٹینڈڈ پریگننسی، یعنی اگر وہ خواہش نہیں ہے ان کی پریگننٹ ہونے کی، تو یہ ایبورشن کروا دیتے ہیں۔ اور مدر اور چائلڈ ہیلتھ ایشوز، یا ماں اور بچے کی ہیلتھ کے لیے ایشو ہوتے ہیں، تو وہ پریگننسی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو ایبورشن کہتے ہیں۔
تو یہ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا.